ارتقا قسط نمبر 3۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج رات فضا نہیں ہوتا۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گوئے جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ انسان کا ماضی ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ قسط نمبر 3۔ ڈین ہاؤس کی فضا سرد اور بھری تھی۔ چھت سے لٹکتا بلب ہلکی ہلکی روشنی دے رہا تھا، جس سے لوہے کی ستونوں کے لمبے سائے فرش پر دکھائی دے رہے تھے۔ کہیں پانی ٹپکنے کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اچانک ایک ہنسی گونجی، بے ترتیب، پاگلوں جیسی، جو خالی ہال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ تم بیچاروں کا وقت جلدی آ گیا، افسوس۔ سعد اور زنیرہ دونوں بندھے ہوئے تھے، کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور ٹھنڈ اب ہڈیوں تک اتر چکی تھی۔ دونوں کو ایک ہی رسی سے اس طرح باندھا گیا تھا کہ ان کی پشتیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رسی ان کی بازوؤں کے کئی بار لپیٹی گئی تھی۔ گرہ اتنی سخت تھی کہ حرکت کرنا بھی عذاب لگ رہا تھا۔ زنیرہ نے کلائی موڑ کر رسی ڈھیلی کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں کیوں باندھا ہوا ہے؟ چاہتے کیا ہو تم؟ سوال میں پوچھوں گا، اس نے اپنی پستول اس کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی بدصورتی اور خطرے کے عجیب امتزاج تھا۔ موٹا جسم، کندھوں تک پھیلا الجھے بال اور گھنی داڑھی اسے کسی سڑک چھاپ بادشاہ جیسا بناتے تھے۔ آنکھ کے گرد پھیلا سیاہ کاجل اس کی نظریں ابھی اور بھی سرد اور بے رحم بنا رہا تھا۔ سبز پینٹ کی آدھی آستینوں سے ابھرتے بازو طاقت کا اعلان کر رہے تھے، جبکہ گلے میں جھولتی موٹی زنجیر ہر قدم پر ہلکی سی جھنکار پیدا کر رہی تھی۔ اب وہ سعد کی طرف متوجہ ہوا، اسے سر سے پاؤں تک تنزیہ دیکھا۔ سعد جان، سنا ہے تم کافی مغرور مزاج کے مالک ہو۔ ان کے سامنے ٹہلنے لگا اور پھر رکا۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں بے بسی کی تصویر بن کے؟ سعد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنے جسم کو ہلکا سا جھٹکایا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، دیکھ رہے ہو میں خوف سے کانپ رہا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے جیب سے چمکتا ہوا چاقو نکالا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سعد کی ٹانگ میں گھونپ دیا۔ سعد کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ اس کا جسم جھٹکے سے تڑپ اٹھا اور بندھے ہوئے ہاتھ بے بسی سے ہلنے لگے۔ خون آہستہ بہنے لگا، جبکہ وہ آدمی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، جیسے کسی کے درد میں اسے عجیب سی تفریح مل رہی ہو۔ لو، تمہاری کپکپاہٹ دور کر دی۔ سعد کا جسم درد سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنا سر اٹھایا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، اس نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ بے فکری سے سیڑھیاں چڑھنے لگا، جیسے پیچھے چھوڑا ہوا منظر اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ خون کی سرخ لہر فرش پر رنگتی ہوئی آہستہ آہستہ زنیرہ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جسم کانپنے لگا تھا اور خوف سے وہ رونے لگی۔ زنیرہ نے گھبرا کر خود کو ہلانا شروع کر دیا۔ وہ پیچھے کی طرف زور لگا کر سعد کو دور دھکیلنے لگی۔ دور ہٹو مجھ سے، اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ سعد نے تھوڑا سا گردن موڑنے کی کوشش کی اور جھنجھڑ کر بولا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ چپکنے کا۔ زنیرہ کی نظریں فرش پر پھیلتے خون پر جا ٹکی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ مجھے خون سے خوف آتا ہے، دور ہٹو، وہ گھبرا کر بولی۔ پھر اس نے غصے اور بے بسی سے کہا، یہ سب تمہاری غلطی ہے، تم تمیز سے مان جاتے تو تمہارا نوکر یہ سب نہ کرتا۔
اور میں یہاں تمہارے ساتھ بندی نہ ہوتی۔ سعد کے چہرے پر ناگواری ابھری، سخت لہجے میں بولا، وہ نوکر نہیں، وہ دنیا کا واحد شخص ہے جس پر میں یقین کرتا ہوں، اور تم لڑکیاں کسی چیز کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتی؟ گرا اتنی سخت تھی کہ حرکت کرنا بھی مشکل تھا۔ اس نے اپنے بندھے ہاتھوں سے زنیرہ کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بار بار خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون سی ذمہ داری؟ دور ہٹو مجھ سے! زنیرہ تقریباً چیخ اٹھی۔ اس کا بس نہ چلتا تو وہ اسی لمحے وہاں سے بھاگ جاتی۔ سعد نے جھنجھلا کر کہا، تمہاری وجہ سے ہم یہاں ہیں۔ میں نے کہا تھا گارڈز کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچانک اوپر سے بھری آواز گونجی، بکواس بند کرو تم دونوں! دھاڑی والے آدمی کی چیخ سن کر دونوں فوراً خاموش ہو گئے۔ بے بسی کمرے میں پھیل گئی۔ قابل اور زرین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ زرین نے اپنا بیگ میں چیزیں رکھنی شروع کیں، چابی اٹھانے کے لیے جھکی، پھر اس نے سر اٹھایا، نظریں سیدھی قابل کی آنکھوں میں جمائیں۔ امید ہے کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے، ورنہ میں آپ کو عدالت کے ذریعے ضرور سبق سکھاؤں گی۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہیے گا۔ قابل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور آرام سے بیٹھا، جیسے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھی اس کے لیے مذاق بن جائے گا۔ ضرور، عدالت جانے کی بجائے آپ یہاں آ سکتی ہیں، ہم ساتھ بیٹھ کر کیک کھایا کریں گے۔ اس کے لہجے میں وہی ہلکی سی ہنسی چھپی تھی جو ہر سنجیدہ موقع پر بھی ظاہر ہوتی تھی۔ ہر لفظ میں طنز اور مزاح کا رنگ تھا۔ یہ قابل ہی تھا جو کبھی بھی کسی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، چاہے ماحول کتنا بھی دباؤ والا کیوں نہ ہو۔ زرین کے چہرے پر تیز غصہ ناگواری کے آثار ابھر آئے، لیکن قابل جو اس کی سنجیدگی پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ زرین بھی اپنی ناگواری کے احساس میں گھری ہوئی تھی کہ اچانک اس کے فون بج اٹھا۔ یہ زنیرہ کا فون کا سیکیورٹی فیچر تھا، لیکن جیسے ہی اسکرین کی روشنی چمکی، زرین کے چہرے پر واضح تشویش کا جھنجھلاہٹ چھا گئی۔ قابل نے فوراً اس کے تاثرات پڑھ لیے۔ اوہ، بیڈ نیوز؟ قابل نے دھیرے مگر پر اثر لہجے میں پوچھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے 4 سال پہلے زوئی کے فون میں سیکیورٹی فیچر ڈالے تھے۔ اس کی رنگ کی ہارٹ بیٹ مانیٹر کرتی ہے۔ جبکہ اس کی ہارٹ بیٹ معمول سے تیز ہوتی ہے، مجھے یہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے۔ وہ عام طور پر بہت پرسکون رہتی ہے۔ ضرور کچھ ہوا ہے۔ آپ سعد سے رابطہ کریں۔ زرین کی آواز میں فکر واضح تھی، آنکھوں میں بے چینی جھلک رہی تھی۔ قابل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ سعد کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے سعد کو دیکھ کر اس کا دل رک گیا ہو۔ زرین کی بھویں اچک گئیں۔ آپ 2 منٹ کے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ آپ کو یہ سب مذاق لگتا ہے؟ زنیرہ میری بیٹی کی طرح ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں آپ کا وہ حشر۔ اس لمحے قابل کا فون بجا۔ قابل کہاں تھا؟ تمہیں ابھی سیکیورٹی کم نہ کرنا، میں انہیں ٹریک نہیں کر پا رہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ قابل نے آرام سے کہا، ریلیکس جہازیب، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ زرین کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں، مگر قابل ابھی بھی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ فون منقطع ہو گیا تھا اور زرین قابل کی طرف نظریں جمائیں۔ کیا ہوا؟ اس نے آواز میں اضطراب کے ساتھ پوچھا۔ قابل نے ہلکا سا سر ہلایا اور مطمئن لہجے میں کہا، کچھ نہیں، بس سعد اور زنیرہ ٹریک نہیں ہو پا رہے۔ زرین کی بھویں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں غصے اور خوف کی لہر۔ کیا مطلب نہیں مل رہے؟ آپ نے کہا تھا سیکیورٹی ہے۔ آپ اتنے آرام سے کیسے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کتنی بری خبر ہے؟ اس کی آواز تقریباً چیخ میں بدل گئی۔ قابل نے اسے کافی کی کپ کی طرف دیکھا اور شکوہ بھرے لہجے میں کہا، آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں نے محنت سے بنوائی تھی۔ زرین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ قابل نے ایک گہرا سانس لیا اور کافی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا،
کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں۔ بچے نہیں ہیں، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں۔ زرین نے اپنا فون اٹھایا اور جلدی سے چند نمبر ڈائل کرنے لگی۔ قابل نے نرمی سے کہا، آپ یہاں بیٹھیے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ساتھ پر میں نے ٹریکر لگا رکھا ہے، وہ دونوں محفوظ ہیں۔ قابل نے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، زرین یقین کریں مجھ پر سب ٹھیک ہے۔ لیکن زرین کو اب اس پر ذرا بھی اعتبار باقی نہ رہا۔ اور نہیں یقین نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ آؤں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے۔ قابل اپنی جگہ سے اٹھا، اوکے چلیں۔ سعد کا خون کافی بہہ چکا تھا، ہر لمحہ اسے بے ہوشی کی دہلیز پر لے جا رہا تھا۔ زنیرہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ بار بار سعدی کو جھٹکا دے کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ کافی خون بہا دیا ہے تم نے، اب تو اپنی اوقات پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ داڑھی والا خوفناک شخص اس کے پاس دوبارہ آیا۔ زنیرہ نے گڑگڑانا شروع کر دیا، خوف اور اضطراب میں۔ پلیز ہمیں جانے دو، جو کچھ تمہیں چاہیے سب دے دیں گے۔ اس نے لالچ دینے کی کوشش کی۔ وہ شخص درندگی اور خوف کا پیکار پستول ہاتھ میں لیے زنیرہ کے پاس آیا۔ اس نے زنیرہ کا بازو پر پستول رکھ دیا اور ہنستے ہوئے کہا تھا، بولوں گا صرف میں، اب زبان کو لگام لگانا بھی سیکھ جاؤ گی۔ اچانک فضا کو چیرتی ہوئی گولی کی ایک زوردار آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے ہر طرف خون کی چھینٹیں بکھر گئیں۔ گولی اس داڑھی والے آدمی کے ہاتھ پر لگی تھی۔ وہ ڈر سے تلملا کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر گر گئی۔ اس لمحے ویئر ہاؤس کا بھاری دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ سب کی نظریں بقا وقت دروازے کی طرف اڑ گئیں۔ سامنے ایک آدمی سیاہ سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کے بالکل پیچھے ایک عورت بھی آ رہی تھی۔ اس آدمی کی چال میں عجیب سی اطمینان تھا، جیسے یہاں موجود کسی چیز سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں پستول تھی۔ قدم نہایت تحرک کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ داڑھی والا آدمی غصے سے چیخ اٹھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ جان سے مار دو ان دونوں کو۔ ایک گارڈ نے فوراً بندوق اس آدمی کی طرف ٹان لی۔ وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک اوپر والی منزل سے گرج دار آواز آئی، کوئی گولی نہیں چلائے گا۔ سب چونک کر اوپر دیکھنے لگے۔ دوسری منزل کی ریلنگ پر ایک آدمی کھڑا تھا جو شروع سے ہی سب منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر تمام گارڈز نے فوراً اپنی بندوقیں نیچے کر لی تھیں۔ وہ آدمی غیر معمولی طاقتور شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر سیاہ پٹی بندھی تھی، چہرے پر پرانے زخموں کے نشانات تھے اور اس کا 6 فٹ لمبا قد بھری جسم مزید خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے فرش پر سوٹ پہنا وہ آدمی ابھی بھی آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اندر آ رہا تھا، گویا پورا ویئر ہاؤس اس کے انتظار میں تہر ہو گیا ہو۔ وہ قابل تھا۔ وہ آدمی پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، اس نے مجھے گولی ماری، میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ پاگلوں کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک کر فرش پر گر رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور چہرے پر جنون صاف نظر آ رہا تھا۔ اوپر والی منزل کی ریلنگ کے ساتھ کھڑا آنکھ پر پٹی والا آدمی گہری سانس لیتے ہوئے بولا، کوئی فائدہ نہیں، ہم چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں کر سکتے عبدل، تم سب نکمّے ہو۔ عبدل نے غصے سے ڈرتے ہوئے بندوق دوسرے ہاتھ میں سنبھالی۔ اس کے زخم ہاتھ سے خون اب بھی بہہ رہا تھا، مگر انتقام کی آگ اس سے درد بھلا چکی تھی۔ اس نے سیدھا قابل کی طرف نشانہ باندھ لیا۔ قابل اب بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی دھیمی چاپ سنسان ویئر ہاؤس میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک ہاتھ اب بھی جیب میں تھا، جیسے اسے ذرا بھی خطرہ محسوس نہ ہو۔ اگلے ہی لمحے گولی چلانے کی آواز گونجی۔ ایک بھاری جسم زور سے زمین پر گرا، مگر گولی قابل کو نہیں لگی۔
عبدل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ سیدھا کھڑا رہا، پھر اس کا جسم بے جان ہو کر فرش پر گر گیا۔ اس کے سر کے نیچے سے خون کا دائرہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ ویئر ہاؤس میں گہری خاموشی چھا گئی۔ گارڈز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہلے بھی۔ اوپر کھڑا آنکھ پر پٹی والا آدمی ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ان جیسے بیوقوفوں کی وجہ سے تم پر ہنستے ہوں گے۔ قابل کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ میں اب بھی ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ اس لمحے زرین تیزی سے آگے بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ فرش پر گونج رہی تھی۔ زنیرہ تک پہنچی۔ زوئی، وہ گھبرا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا نہیں؟ میں آ گئی ہوں میری بچی، جواب دو۔ اس نے زنیرہ کو زور سے اپنے بازو میں لے لیا۔ زنیرہ کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ زرین اس کے بال سہلاتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے رہی، جیسے کسی ماں نے خوفزدہ بچے کو تھاما ہو۔ ادھر چند قدم دور سعد نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کی سانسیں مدھم تھیں اور اس کی کپڑوں پر خون پھیل چکا تھا۔ اوپر کھڑا آنکھ پر پٹی والا آدمی ریلنگ سے ہٹ کر قابل کو دیکھنے لگا۔ قابل، عبدل مر چکا ہے۔ تم سعد اور زوئی کو لے جاؤ اور یہ معاملہ یہیں ختم کر دیتے ہیں، اس نے قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ قابل رک گیا۔ اس کی سرمئی آنکھیں کا فاصلہ سے سیدھا اس آدمی کی آنکھوں میں جا ٹھہری۔ کسی نے حکم دیا تھا کہ یہ سب کرنا ہے شہری؟ کس نے حکم دیا تھا کہ یہ سب کرنے کا شہری؟ آنکھ پر پٹی والے آدمی کا چہرے پر ایک لمحے کے لیے جھجک ابھری۔ تم مجھے شہریار کہہ سکتے ہو، وہ آہستہ بولا۔ ہمارا وہ تعلق اب نہیں رہا۔ قابل کی آواز اور بھی سرد ہو گئی۔ حکم کس نے دیا تھا شہری؟ ویئر ہاؤس کی فضا جیسے اچانک مزید بھاری ہو گئی۔ گارڈز خاموش کھڑے تھے، جیسے سانس لینے سے بھی ڈر رہے ہوں۔ چند لمحوں بعد شہریار نے نظریں جھکا لیں۔ زرگم بھائی نے۔ قابل نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سعد کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا ایک کام کرنا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ انہیں کہنا عبدل کو قابل نے مارا ہے۔ راستہ خود بخود خالی ہو گیا۔ گارڈز ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ ویئر ہاؤس میں اب صرف قدموں کی آواز باقی رہ گئی تھی۔ قابل نے سعد کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ کافی بڑے ہو گئے ہو میرے دوست۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک نرم تھی۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سعد نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کی آنکھیں مشکل سے کھلی تھیں اور چند لمحوں کے لیے قابل کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ ان آنکھوں میں عجیب سا سکون دکھائی دیا، جیسے کسی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قابل نے اپنی ٹائی کھولی۔ نیلے رنگ کی وہ ٹائی اس نے تہہ کر سعد کے زخم پر مضبوطی سے باندھ دی تاکہ خون رک سکے۔ پھر سعد کو سہارا دیتے اٹھایا۔ زرین نے فوراً زنیرہ کو سہارا دیتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کی۔ زنیرہ کے قدم ابھی بھی لرز رہے تھے۔ وہ لوگ تقریباً دروازے تک پہنچ چکے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، قابل! آنکھ پر پٹی والا آدمی شہریار ریلنگ کے پاس کھڑا اسے مخاطب کر رہا تھا۔ قابل نے پلٹ کر نہیں دیکھا، وہ ویسے ہی چلتا رہا۔ شہریار نے گہری سانس لی۔ زرگم بھائی تمہیں واپس بلا رہے ہیں۔ سب کے لیے بہتر ہوگا کہ تم واپس آ جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے قابل کے قدم آہستہ ہو گئے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ انسان کا ماضی ہمیشہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شہریار کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ماضی یاد آیا۔ اس نے ریلنگ پر کونی ٹیکتے ہوئے کہا، پچھلے ہفتے کورنگی میں 17 قتل ہوئے ہیں، صرف ایک انسان کے ہاتھوں۔ وہ جان بوجھ کر رک گیا، جیسے چاہتا ہو کہ قابل اس بارے میں پوچھے، مگر قابل کے چہرے پر کوئی
خاص دلچسپی نہیں آئی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ شہریار نے پھر کہا، پوچھو گے نہیں کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جانتا تھا جو نام وہ بولنے والا ہے وہ وقت ایک لمحے کے لیے روک سکتا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد قابل نے بغیر مڑے پوچھا، کس نے کیا؟ شہریار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ورشا قابل۔ یہ نام سنتے ہی قابل کے قدم ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس کے چہرے سے وہ پرسکون اور مطمئن تاثر آہستہ آہستہ مٹنے لگا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ایک پرانا سایہ لوٹ آیا تھا۔ شاید واقعی انسان کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ یہاں پہ یہ قسط نمبر 3 ایپیسوڈ 3 اینڈ ہوتا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے، بہت زیادہ انٹرسٹنگ۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ اس کا ایک لاسٹ ایپیسوڈ ہے میرے پاس ابھی تک۔ جو مین آتھر ہیں سجل الطاف اور ارحم جاوید، یہ دونوں نے ابھی اس کے آگے ایپیسوڈ 4 کا پارٹ 1 تک دیا ہے، تو اس کے آگے ایک اور ایپیسوڈ آئے گا۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہیں کہ کب آئے گا ایپیسوڈ۔ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں۔ جب تک میں اور بھی بہت سارے ناولز مجھے پڑھنا ہے، اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے اور میرے پاس ٹائم بالکل نہیں رہتا۔ پھر بھی میں ٹائم نکال کے الگ الگ طرح کی ناول لاتی ہوں۔ ابھی ایک اور ناول آنے والی ہے، 2 ناول اور آنے والی ہے، جو ہے طلسم، اور ایک اور ناول ہے جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، خیالات کا خونخوار سایہ۔ یہ بھی بہت اچھی ناول ہے جو مجھے آن لائن ملی تھی۔ آن لائن آتھرز جو ہوتے ہیں انہوں نے بنائی ہے، تو یہ بھی میں نے پڑھنا ہے۔ اور ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے سپورٹ کیجیے تاکہ میں اور اچھی ناولز لے کے آؤں۔ اور ذل تو چل ہی رہی ہے، اس کے بعد مجھے منو سلوا بھی ڈالنا ہے۔ منو سلوا کے لیے میں بہت انتظار کر رہی ہوں۔ دیکھتے ہیں، منو سلوا پھر پڑھیں گے ساتھ میں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔